تو موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے, مارکیٹیں بند تھیں, پبلک موجود نہیں تھی. 2 بندے دیکھے, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, 2 بندوں میں پھڈا ہو رہا ہے. ھذا من شیعتہ, ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی اور دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی. تو قبطی لوگ اکثر ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر نا, کمزور سمجھ کے تنگ کرتے تھے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ قبطی ہے جو بنی اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اس نے مدد کے لیے بلایا کہ حضرت آپ مدد کریں, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جو فرعونی تھا فوکزہ, اسے ایک مکہ مارا لڑائی چھڑوانے کے لیے. میں اکثر یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں, نہیں چھوڑ رہے ہوں نا لڑائی تمیز سے, دونوں کو آپ بھی مارنا شروع کر دو. حقیقت ہے, پھر چھوڑیں گے. ایک مکہ اس کے لگاؤ اور ایک مکہ اس کے لگاؤ, تو ایسے کنی کترا کے نکل نہ جایا کرو. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رکھ کے لگایا کس کے؟ قبطی کے, لڑائی چھڑوانے کی نیت سے. فقضى علیہ, اور اس کا انا للہ ہو, کیونکہ جوان تھے, طاقتور تھے, پیغمبر کمزور نہیں ہوتے, تو ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا. اب تھا بھی فرعونی, یہ بڑا مسئلہ تھا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا اور سب آرام کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتہ چلا. یہ بنی اسرائیلی تھا, اپنی قوم کا آدمی تھا, اس سے خطرہ تھا نہیں کہ یہ راز فاش کر دے گا جا کے. تو قال ھذا من عمل الشیطان, حضرت موسیٰ نے کہے تو شیطان کا عمل ہو گیا, شیطان تو بڑا گھوم رہا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگی, اللہ میرے اس غلطی کو معاف کر دے, میں نے جان کر قتل نہیں کیا. فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا, میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ہیں, مصر شہر میں, خوف زدہ ہو کے کہ چونکہ لاش جب ملے گی تو فرعون انکوائری کرے گا ہماری قوم کا بندہ مارا کس نے. جب پتہ چلے گا میں نے تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ فرعون کو جب بعد میں پتہ چل گیا بنی اسرائیل کے ہیں تو ویسے ہی وہ حسد کرتا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن کیا ہے کہ آرام سے جا رہے تھے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کس نے مارا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, اچانک نظر پڑی کہ جو آپ کی قوم کا آدمی جس کا کل کسی قبطی سے پھڈا ہو رہا تھا, آج کسی دوسرے بندے سے پھڈا ہو رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, آ جائیں بھائی. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس کی مدد تو کرتا ہوں, لیکن اس کو تھوڑی تنبیہ تو کروں نا کہ تو روزانہ ہی پھڈے کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین, تو کھلی غلطی پر ہے, کل بھی جھگڑ رہا تھا آج بھی جھگڑ رہا ہے. جب اس کو ڈانٹا ہے, پھر قرآن کہہ رہا ہے اب موسیٰ مدد کے لیے اسی کی مدد کے لیے گئے ہیں, کیونکہ قبطی طاقتور تھا, ایسے موقع پہ کمزور کی مدد کی جاتی ہے نا. لیکن اپنی قوم کا آدمی یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے تو شاید اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں, وہ ڈانٹ سے یہ غلط سمجھ بیٹھا. سمجھ رہے ہیں بھائی, مدد تو حضرت موسیٰ نے اسی کی کرنی تھی, لیکن اس کو پہلے ڈانٹ لگا دی کہ تو نالائق, تو روزانہ لڑتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ فرعونی قبطی کو پکڑیں, جا کے گریبان سے پکڑیں, اس کو ہٹائیں. اتنی اسپیڈ سے آگے گئے ہیں کہ یہ سمجھا کہ اس دفعہ چانٹا کس کے پڑے گا, میرے پڑے گا. تو یہ نالائق جو ہے اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو چاہیے تھا نا تھوڑا کنٹرول کرتا یار, بھاگ جاتا وہاں سے. قتل کا پتہ چل تمہاری مدد میں بندہ مارا ہے تو تم چپ تو رہو کم از کم. کتنا نالائق تھا نا بنی اسرائیلی. تو اس نے کیا کہا, یا موسیٰ ترید ان تقتلنی, اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل آپ نے بندہ مارا ہے. کل ایک بندہ آپ نے مار دیا, مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو. وما ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض, آپ زمین میں اپنا روب دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو. وما ترید ان تکون من المصلحین, اصلاح نہیں چاہتے. آپ کو میں مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو چھڑوا کے چلے جاؤ, آپ بندے ہی مارنا آپ نے شروع کر دیے, تو آپ کی نیت اصلاح کی نہیں ہے. اب بات ایک دم لیک آؤٹ ہو گئی نا جب شور مچایا اس نے. اس کو پتہ چل گیا اچھا بھائی کل بندہ انہوں نے مارا تھا. فرعون تک بات پہنچی. فرعون کے درباریوں میں مشورہ ہوا کہ بہترین موقع ہے موسیٰ کو قتل کرنے کا, کیونکہ تو ویسے ہی پریشان تھے نا کہ یہ بعد میں ثابت ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے ہیں. اب بہترین موقع ہے, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص تھا جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں,
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے فرعون کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ حضرت موسیٰ. وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کتنا صالح نوجوان ہے یہ. جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے تھے. تو اس نے آ کے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ بڑے دربار میں تیرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج، مصر سے تو نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، آپ نکل جاؤ ورنہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مو زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے دیندار لوگ نا اکثر فضول قسم کی بے موقع تقدیر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں کسی سے ڈرتا مرتا بول لو نا نہیں ہوں، میں کوئی ڈرتا مرتا تھوڑی ہوں. جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آئے گی، لیکن آپ کو کیا پتا کون سی رات لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو تھوڑی پتا ہے. آپ تو بچنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی فرض ہے. قرآن کہتا ہے فخرج منہا. اب حضرت موسیٰ نے تو مصر کے علاوہ دنیا دیکھی نہیں تھی، اب کہاں جائیں بھائی؟ تو مدین جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ سنا تھا کہ مدین کی حکومت اچھی ہے، بادشاہ اچھا ہے. تو ارادہ آپ نے کیا کیا؟ مصر سے کہاں چلا جاؤں؟ مدین. اب پیدل نکل گئے. فخرج منہا خائفا یترقب، خوف کی حالت میں اور لوگوں سے چھپتے چھپتے مصر سے نکل گئے، اس خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. تو خوف بھی ہو سکتا ہے پیغمبروں کے دل میں، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اگر آپ کے کوئی قتل کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ بے دین ہیں، یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. یترقب، دیکھتے بھی پھر رہے تھے، چھپتے بھی پھر رہے تھے، اور اسی حال میں آپ نے مصر کو چھوڑ دیا. قال ربی نجینی، اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. ظالم کیوں؟ اس لیے کہ قتل خطا میں قتل کی سزا نہیں ہے. کچھ غلطی سے بندہ مار دے تو آپ جا رہے ہو گاڑی میں، اچانک کوئی سامنے آ گیا مر گیا، یہ تھوڑی کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، یہ تو ظلم ہے نا، یہ تو خالصتاً ظلم ہے. ولما توجہ تلقاء مدین، پھر مدین کی طرف رخ کیا اور کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. راستہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو چلو بس مدین کی طرف رخ کر کے نکلتے ہیں، اللہ مدد کرے گا. ولما ورد ماء مدین، ورود عربی میں کہتے ہیں پانی کے کنویں پہ آنا یا پانی کے گھاٹ پہ آنا. حضرت موسیٰ سب سے پہلے مدین جب پہنچے ہیں تو کنویں پہ پہنچے، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پانی. پہلے زمانے میں بھی لوگ پانی تلاش کرتے تھے، جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی. تو حضرت موسیٰ بھی جب مصر میں پہنچے تو کہاں پہنچے؟ کنویں کے قریب. وجد من دونہم امرأتین تذودان، دیکھا کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہٹا رہی ہیں، یعنی پانی نہیں پینے دے رہی ہیں اپنے جانوروں کو یا اپنے مویشیوں کو. ووجد امۃ من الناس یسقون، اور بہت سے لوگ مرد جو ہے نا وہ مجمع میں گھسے ہوئے ہیں اور پانی نکال کے پلا رہے ہیں انسانوں کو یا اپنے مویشیوں کو، اور وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں. تو حضرت موسیٰ کو ان کمزوروں پہ ترس آیا. ترس یہ آیا کہ یہ تو ان کا نمبر آنے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اب یہ شرم کی وجہ سے مردوں کے مجمع میں نہیں جا رہی ہیں، اور مرد اتنے ڈھیٹ، ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ہمارا مجمع ختم ہوتے ہوتے یہ تو کھڑے کھڑے، دھوپ بھی تھی وہاں بہت، ان کا تو بیچاریوں کا سخت نقصان ہوگا، تو ہم ہی کچھ غیرت دکھا کے خواتین کو کہتے ہیں پہلے آپ پانی نکال لیں، اور ہے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، دو لڑکیاں ہیں نا. تو یہ اس قوم کو سوچنا چاہیے تھا نا یہ، لیکن قوم میں غیرت نہیں تھی. حضرت موسیٰ حالانکہ خود تھکے ہوئے تھے اور خود مسافر تھے، لیکن حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا. یہ ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے میرے بھائی. آپ گھننے بن کے کہیں وقت نہ گزارا کریں. کوئی پڑا ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کنی کترا کے نکل گئے آپ. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی محتاج نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں
تو وہاں کنی کترا کے نہ نکلے. آپ جا رہے ہو, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ تھوڑی سی انکوائری کریں, بھائی کوئی گر جائے گا اس میں. لوگ کیا کرتے ہیں, بائک یوں سائڈ سے گھمائی, یوں گھنٹہ لگا کے نکل لیے, بس ہم نکل لیے, ہم بچ گئے, باقی جو آ رہا ہے مرے. اسپیڈ بریکر بعض دفعہ اندھیرے میں بنا دیے جاتے ہیں, لوگ آ کے مر رہے ہیں. ابھی ہمارا گارڈ زخمی ہوا ہے ایک مسجد کے باہر, انہوں نے مسجد وہ کیا کیا, روڈ بلاک کر دیا. روڈ جو بلاک کیا ہے نا, ایک درمیان سی پٹی لگا کے, وہ پٹی بائک والوں کو دور سے نظر نہیں آ رہی, اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں, جب قریب آتے ہیں تو پٹی نظر آتی ہے, اور کئی بائک والے گر چکے تھے وہاں. ہمارا گارڈ بھی وہاں گرا اور اچھی خاصا زخم آیا اس. وہ کہہ رہے میں نے وہاں جا کے بتایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یار یہ کتنے لوگ گر چکے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں کیلکولیشن کر کے بتا رہے تھے, یار 8-10 بندہ اب تک گر چکا ہے. کسی کو توفیق نہیں ہو رہی, یار کچھ تو کرو بھائی, تمہارے سامنے لوگ گر رہے ہیں, تم روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. لیکن نہیں, جب تک 25-30 جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو خیال نہیں آتا. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. قرآن اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا کہ بھائی ان بیچاریوں کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا. تو ان کے پاس آئے, کہنے لگے ما خطبکما, تمہاری کیا حالت ہے. قالتا لا نسقی, انہوں نے کہا ہم مجموعوں کے مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے. حتیٰ یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر گھر سے مرد کو بھیجنا چاہیے تھا نا, لیڈیز کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا, باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے, مردوں کی. تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, والد ہیں اور وہ بوڑھے ہیں. وہ کیا ہیں, وہ بوڑھے ہیں. فسقا لہما, حضرت موسیٰ نے ان سے ڈول لیا اور ایسے کر کے جا کے پانی نکالا ہے, اور جا کے ان کو ڈول پکڑا دیا. ثم تولی الی الظل. اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ان لڑکیوں کی خدمت تھی, اور کوئی ذہن میں مفاد نہیں تھا. لیکن چونکہ مسافر تھے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ کہیں کھانا ہوٹل پہ خرید لیں, ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. اب تھوڑی سی حضرت موسیٰ کو امید ہوئی کہ شاید یہ لڑکیاں ابا کو جا کے بتائیں کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے, اور ابا شاید کچھ مجھے بلا کے 1 آدھ ٹائم کے کھانے کا انتظام کر دیں. نیت تو یہ نہیں ہے لیکن امید ہو گئی. تو اب ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کے پاس جا کے بتاؤ کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں, میں نے تمہاری خدمت کی ہے, میں مسافر ہوں, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, تو اگر 1 آدھ ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی, باقی تفصیل میں ابا سے مل کے بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. ان لڑکیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ, یار نہیں آ رہا سمجھ میں آپ لوگوں کی, ان لڑکیوں سے یہ بات نہیں, یہ سیکھنے کی چیز ہے. غیرت مند لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں, کیوں نہیں کہا, اس لیے کہ ان لڑکیوں کے دل میں خیال آ جائے گا اچھا یہ جو ڈول وول سے پانی پلایا ہے تو اس میں ان کا مفاد تھا. آج بسوں میں نہیں کھڑے ہوتے, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے کے اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے. پھر میں ایک دفعہ پنڈی جا رہا تھا بس میں, اس نے بتایا نماز پڑھیں ٹائم پہ, پابندی پہ, جتنے مسافر ہیں میں نے کہا ماشاء اللہ یار کتنا نیک آدمی, ہم مسافروں کو پہلے سے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس کے بعد اس نے ٹافی نکالی, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام دیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ ان کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بھائی یہ لیبل خدمت کا اور اصل میں ان کا مقصد کچھ اور. تو ان سے نہیں کہا لیکن اللہ سے کہا, اس لیے کہ ہم اللہ کے بہرحال محتاج ہیں, اللہ سے ہم نے استغنا نہیں کرنا. اللہ سے کہنے لگے, چھاؤں میں آ کے کھڑے ہوئے درخت کے نیچے, اور پھر دعا مانگنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے نا, یہ جا کے ابا کو بتائیں گی, ابا شاید مجھے کچھ پیسے ویسے دے دیں اس خدمت کے, تو اگر ایسا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ایسا کیا ہو جائے, ہو جائے. تو ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو, مگر اللہ سے مستغنی مت. اللہ سے یہی دعا مانگا کرو, اللہ جو تو خیر چاہتا ہے نا میرے لیے, بے شک اس ذریعے سے چاہتا ہے تو اسی ذریعے سے دے دے, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اللہ نے دعا سن لی. قالت احداہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ادھر حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کوئی خیر کا اگر تیرا ارادہ ہے تو کر دے, میں محتاج ہوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, کچھ کر دے کوئی انتظام. اللہ نے دعا قبول کی. دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی,
اور کہنے لگی ان ابی یدعوکا، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے ابا آپ کو اس کے بدلے میں اجرت دینا چاہتے ہیں۔ خاندانی لوگ تھے یا نہیں تھے؟ آئے ہائے کیسے، دیکھو ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے۔ کوئی آپ کی فری میں خدمت کر رہا ہو اس کی زیادہ خدمت کرو آپ، جب وہ اتنا بڑا دل کر رہا ہے تو آپ اس سے بڑا دل کر کے دکھاؤ۔ ہمارے ہاں جو فری میں کر رہا ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں کہ تو فری پھوکٹ کا ملا ہوا ہے نا، اس کو تو جوس بنا کے اس کا پی لو۔ اور جو جتنا تیز ہوگا نا، ڈیڑھ ہوشیار، باس کو نچوڑنے کی کوشش کرے گا، اس کو کھلاتے رہیں گے۔ مخلص لوگوں کی ہمارے معاشرے میں قدر نہ، مخلص ملازم کی قدر ہے، نہ مخلص باپ کی قدر ہے، نہ مخلص اولاد کی قدر ہے، نہ مخلص بیوی کی قدر ہے، نہ عورت کو مخلص شوہر کی قدر ہے۔ بیوی مخلص ہے جس کی آپ پہ کے مال پہ نظر نہیں ہے، وہ کہتی ہے بچا بچا کے آپ کو واپس کر دیتی ہے، کھلاؤ اس کو، خوب دبا کے کھلاؤ۔ بولو بھائی جب تیرا دل اتنا بڑا ہے، بیگم یہ لو یہ 5000 کا نوٹ، بس میرا ویسے ہی دل کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، جو تیز عورت ہوگی وہی تمہارے بٹوے سے پیسے نکالے گی، جو شریف ہے تم اس کو اس کا جہیز بھی کھا جاؤ گے۔ اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے، میاں اگر شریف ہے سرنج سے نا اس کا خون نکال کے اپنے بھائیوں کے چڑھا دے گی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو تمہارے ماتحتوں میں جو اگر تمہیں لگے نا کہ یہ مخلص ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا کرو۔ ایک انگریز کا قول ہے کافر کا لیکن بڑی اچھی بات ہے، اس نے کہا اپنے ماتحتوں کو کبھی باؤنڈ نہ کرو اپنے پاس کہ وہ کہیں اور جانا چاہیں تو تم روک کے رکھو، نہ نہ نہ، یہ ظلم ہے ان کو کہیں اور اچھی جگہ مل رہی ہے، بولو جاؤ بھائی۔ کمپنی والے آج کل مجھے اب تو نہیں بلاتے، پہلے کہتے تھے آپ ہمارے ملازمین میں بیان کریں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جائیں نہیں، ان کو کم بختوں کو ہم سکھاتے ہیں جہاں اچھی جاب ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، آپ نے ان کو سکھایا اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے، تو ان کو اپنا فائدہ جب کہیں اور نظر آئے گا تو جائیں گے یہ۔ تو میں نے ان سے وہ انگریز کا قول نقل کیا کہ اپنے ماتحتوں سے کو کہیں بھی جانے سے مت روکو، سلوک اتنا اچھا کرو کہ وہ کہیں اور نہ جائیں۔ تو اگر کسی اور کمپنی سے ان کو اچھی آفر آ رہی ہے، آپ بولو میں تمہاری تنخواہ یہیں بڑھا رہا ہوں، تو نہیں جائیں گے۔ وہ نہیں بڑھا رہے تو پھر تو وہ تمہارے باپ کے غلام تھوڑی ہیں جو یہاں رہیں گے۔ چلو، تو موسیٰ علیہ السلام، وہ جو لڑکیاں تھیں نا، بس یہ ہم ختم کرنے پھر باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو لڑکیاں تھیں ان کے والد بھی خاندانی، وہ یہ کر سکتے تھے کہ چلو کسی نے فری میں پلا دیا بس ٹھیک ہے جاؤ بھائی چھوڑو، بس اللہ اس کو جزائے خیر دے، لیکن ان کے باپ نے قدر کی کہ ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیٹیوں کو ایسا نہیں کر رہے کہ لیڈیز فرسٹ، بھئی آپ پہلے آ جائیں۔ ایسے نالائقوں میں اگر ایک ایسا ہے جو فری میں اتنی خدمت کر رہا ہے، ترس آ رہا ہے، تو ہمیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے، اس کو اس کی اجرت ہم دیں گے۔ تو دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ۔ حیا کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ اللہ کو عورت میں حیا کا عنصر پسند ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ، خواتین جب جس طرح سے بائکوں پہ بیٹھتی ہیں نا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے، اس میں حیا زیادہ ہے۔ اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ حیا ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لغت سے نکال کے دکھائیں کہ کس طرح حیا ہے۔ حیا دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتی۔ ہاں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاؤں کپڑا نہ الجھ جائے، اس کا کوئی متبادل تلاش کرو، کیونکہ بعض خواتین اس طرح بیٹھتی ہیں کہ بائک کے اس میں نا چین میں برقع پھنستا ہے، چادر پھنستی ہے، تو چین کور ہونا چاہیے، چین کور ہو تو پھر نہیں پھنستا، تو سمٹ کے بیٹھیں تاکہ کپڑا پہیے میں پھنسنے کا خطرہ نہ ہو۔ باقی اس پہ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرنا کہ اونٹ میں خواتین ایسے بیٹھتی تھیں، یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں، یہ اونٹ میں تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ قرآن کہہ رہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہو۔ حیا کے ساتھ چلنا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو راستے کے کنارے پہ چلیں، روڈ کے بیچ میں نہ چلیں۔ خواتین کو چاہیے کیسے چلیں؟ راستے کے کنارے پہ، پراپر پردہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جب آئی اور کہنے لگی میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ آپ کو میرے ابا اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہ تو پہلے ہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے استغنا کی بھی ایک لمٹ ہے، بھیکاری پن بھی مت بنو اور اتنا استغنا بھی نہ کرو کہ اللہ کچھ دینا چاہتے اور آپ کو نہیں جی مجھے اللہ کھلائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے
قالت احداہما، ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تو ابا نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تو پھر پوری تفصیل پوچھی، آپ ہو کہاں سے، آپ ہو کہاں سے. حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا. بھائی میں ایسے فرعون کے محل میں پڑا ہوں، بڑا ظالم ہے، ہماری قوم کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی تنگ کرتا تھا، ایک قبطی کا مجھ سے قتل ہو گیا. پوری صاف بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں، جو تھا ویسے کا ویسا بیان کر دیا. تو یہاں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. ایک اجنبی آدمی جس کو پتہ ہے مجھے اس کنٹری میں کوئی رشتہ ملے گا نہیں، اس کا جب کسی گھر میں جانا ہو اور 2 لڑکیوں کی خدمت بھی کر چکا ہو تو اس کو داماد بننے کی بھی ایک لالچ پیدا ہو سکتی ہے نا. تو یہاں وہ حقیقت نہیں بیان کرے گا بلکہ جھوٹ موٹ کے کاروبار اور بزنس پیش کرنا شروع کر دے. ایکچولی میرا مصر میں بڑا بزنس ہے اور میں بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں، کیونکہ کوئی لالچ نہیں بھائی کسی سے. اس لیے میں کہتا ہوں رشتے لینے جایا کرو، جو ہو وہ بیان کر دیا کرو، ہونا ہوگا ہو جائے گا. جھوٹ بول کے اچھی جگہ شادی سے بہتر ہے کسی خراب جگہ شادی کر لے سچ بول کے، وہ پھر بھی پائیدار ہوگا معاملہ. دھوکہ نہیں دے انسان کسی کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی، بھئی میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ کہنے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب خوف نہ کرو، اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابا ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے، ہماری بکریاں چرانے کے لیے ہمیں ایک اچھا ملازم چاہیے، ایسا ملازم جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. ایماندار اس لیے گھر میں لڑکیاں ہیں. تو بچیوں نے کہا کہ سب سے بہتر ملازم جو گھر میں ملازمت کے لیے وہ ہے نمبر 1 ایماندار ہو، نمبر 2 طاقتور ہو. خالی نیک ہونا بھی کافی بولو نا نہیں ہے، کیونکہ آپ بعض دفعہ ایسا آدمی ملازم رکھ لیتے ہو کہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کو کھلانے پلانے گلوکوز کی بوتلیں چڑھانے پر خرچ ہوتا ہے. آپ یہ بھی میرے پاس ایسے کیسز بھی آ چکے ہیں. تو صحت مند ہونا چاہیے. تو یہ صحت مند بھی ہے. صحت کا اندازہ اور ایمانداری کا اندازہ ان بچیوں نے اتنی دیر میں کیسے لگا لیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. بھائی ان کی تو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایماندار بھی ہیں اور طاقتور بھی. علماء کہتے ہیں طاقت کا اندازہ لگایا ڈول نکالنے سے. وہ جو لوگ تھے نا وہ ایسے یوں کر کے نا کھینچ رہے تھے، گھنٹہ لگ جاتا تھا ان کو. ہمارے حضرت تو پوری نقل کر کے بتاتے تھے نا، این کی چیں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. ڈول بھی بڑے بڑے ہوتے تھے پہلے. حضرت موسیٰ گئے ہیں اور ایسے کر کے ڈول نکالا. ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے پروسیس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں مسلسل زمین پر جھکی ہوئی تھی. ایک دفعہ بھی انہوں نے لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، آپ مستورات کے ساتھ جا رہے ہو نا کار میں، پیچھے ٹیکسی والا کیا کرتا ہے، وہ جو گلاس ہوتا ہے نا پیچھے دیکھنے کا، وہ آپ کی بیوی پہ سیٹ کر دیتا ہے. یہ گرلز اسکول جو ہوتے ہیں نا، گرلز ان میں جو وین پہ نہیں آ رہے ہوتے، وین میں لے جانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان میں بہت ہوتا ہی ہے. ایسے شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ اب تو پرانا ہو گیا، ان کو نہیں پتہ چل، تو بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے. بچپن کا واقعہ ہے. وہ لڑکیوں کے اسکول میں نا لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا وہ لڑکا. تو وہاں اس نے ایک لڑکی پہ سیٹ کیا ہوا تھا وہ گلاس، وہ نہیں جو پیچھے دیکھنے کے لیے. آنکھ مٹکا ہوا ہے اور بالآخر الحمدللہ دونوں کی شادی ہوئی. چلو اچھا ہوا شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے شادی ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن ابا نے اس لیے تھوڑی بٹھائی ہے بچی کہ آپ گلاسز سے اس کو جھانکو. آپ ویسے ہی پیغام بھیج دیتے. اور ایسے بھی ہم نے اچھے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب اگلے پر اعتماد کر رہے ہیں تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، آپ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہو، وہ فوراً گلاس کو وہ ایسی جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ کسی عورت پہ نظر نہ پڑے ان کی. تو یہ عورتوں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی آنکھوں میں مکاری ہے اور کس کی آنکھوں میں حیا ہے. یہ مردوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ عورتوں کو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی ہو کے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے. نظر مستقل کہاں ہے؟ نیچے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے
کہ حضرت موسیٰ نے جب ان لڑکی نے کہا نا کہ آپ میرے والد کے پاس چلیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں, آپ پیچھے. ممکن ہے یہ ایسا ہو, واللہ عالم. خیر ان کو اندازہ ہو گیا, تو اس لیے اب بس یہ 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو وہ جو لڑکیوں کے والد تھے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. ان لڑکیوں کے دیکھو باپ کو سب سے زیادہ فکر بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ہوتی ہے, جو غیرت مند باپ ہے. سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ جو غیرت مند باپ ہے نا, اس کو فکر ہوتی ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. آج کل یہ فکر ختم ہو گئی, بلکہ بچی بتا بھی دیتی ہے نا ابا کو کہ وہاں شادی کرنی ہے, تو ابا دور لگ کے تھپڑ لگاتے ہیں اس کے. شرم نہیں آتی ہے بھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی شروع ہو جائے گا پھر. تو جو غیرت مند ہے, ہمیں یہ واقعہ اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معاذ اللہ کہانی ہے, ایک ایک پہلو سے سبق دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں کے والد نیک آدمی تھے, تو وہ مسلسل تلاش میں تھے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا شوہر چاہیے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی میں 2 کوالٹیز ہیں, نمبر 1 صحت اچھی ہے, نمبر 2 ایماندار ہے. تو داماد کی سلیکشن میں بھی 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صحت مند ہو اور ایماندار ہو. ہمارے ہاں ان 2 کو اگنور کر کے روکھڑا دیکھا جاتا ہے, کماتا کتنا ہے. تو ان کے والد نے بھی دیکھا بھائی صحت مند ہے, کما سکتا ہے, اور ہے بھی ایماندار, تو داماد میں یہ 2 چیزیں کافی ہیں. 2 چیزیں مل گئیں, فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا, اور کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کر. اسی وقت فیصلہ کیا ہے. کہاں گئے استخارے 6 مہینے کے بھائی؟ کہاں گئے وہ پتھر پہلے نگینے معلوم کروائیں کہ ان سے ملتا بھی ہے نگینہ کہ نہیں ملتا, اور جو ہے وہ استخارے نکلواؤ, اگر نیلا آیا تو پھر کر دو, پیلا آیا تو. بھائی داماد میں 2 چیزیں جب ثابت ہو گئیں, اب کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً پھر یہ بھی نہیں کہا اچھا میں اپنے چاچا, ماموں, خالہ, پھپھو, ممانی, اور مصر سے میری کزن بھی آئی ہوئی ہے, اور ادھر فلسطین سے میرے نانا آئے ہوئے ہیں, ان سب کو میں بلا کے جرگہ ہوگا, وہ جرگہ فیصلہ کرے گا کہ اس بیٹی کی شادی آپ سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جن خاندانوں میں بچیوں کی شادی کے لیے جرگے بیٹھتے ہیں, ان میں بچیوں کی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہوتا ہے. باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, ہاں یا نہ اسی وقت کر دے. وہ سمجھتے ہو, باپ بہترین فیصلہ کرتا ہے. میری جب شادی ہوئی نا, تو میری جو وائف ہیں الحمدللہ, اور ان سے میری اولاد ہے, ان کے ابا نے رشتہ داروں کو بتائے بغیر ہاں کر دی تھی, کیونکہ میں دوسری کر رہا تھا نا. وجہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم جب بتائیں گے نا دوسری تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ جب نکاح پہ آئیں گے تو آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, آپ نے یہی شو کرنا ہے کہ میں کیا ہوں, کمارا, کیونکہ پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. تو رشتہ داروں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور باپ ڈیسیجن لے سکتا ہے. تو لے لیا انہوں نے ڈیسیجن الحمدللہ, اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے. وہ میرا خیال ہے 13-14 سال ہو گئے شادی کو. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی پیغام نکاح بھیجے تو زیادہ ادھر ادھر لوگوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود فیصلہ کرو خود. سمجھتے ہو؟ تو ان کے ابا نے بھی خود ہی فیصلہ اسی وقت, کوئی چاچا ماما کو فون نہیں کیا, نہ کسی سے مشورہ, کہا انی اریدو, میرا ارادہ ہے میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کس سے کرنا چاہتا ہوں, آپ سے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ ادھر آپ کی شادی ہوئی ٹھیک ہے نا, آپ بیٹی کو لے کے چلے گئے. میری تو یہی 2 بیٹیاں ہیں گھر میں خدمت کرنے کے لیے, تو میں بوڑھا, میری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. شرط یہ ہے کہ 10 سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے. موسیٰ, اور 8 سال چرانی ہے. 2 اگر آپ اپنی طرف سے کر دیں تو یہ غریبی ہے, یہ آپ کی طرف سے ہم پر کیا ہوگا, احسان. حضرت موسیٰ نے فوراً فیصلہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں ذرا استخارہ کر لوں پہلے. اس وقت حالانکہ پیغمبر بنے نہیں تھے, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا میں استخارہ نکالوں گا, پازیٹیو آیا پھر میں پہلے میں کچھ ایکچولی پیسے جمع کر لوں, کمیٹی ڈال لوں, یہ نا 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 نا.
جس خدا نے آج تک کھلایا ہے جب بیوی آئے گی تو اس کے کھلانے کا انتظام وہ کر دے گا. حضرت موسیٰ نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور فرمایا ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. حضرت موسیٰ نے یہ بھی نہیں کہا میں یہاں شادیاں کرنے نہیں آیا ہیں, میرے پر تو ابھی تو میرا ایک بڑا ویژن ہے, میں اپنی قوم کے نجات کے لیے محنت کروں گا, اسٹرگل کی شادیوں وادیوں میں کیوں مجھے الجھا رہے ہو, ابھی تو میں اپنی قوم کا نجات دہندہ بنوں گا, میں واپس جاؤں گا اور میں ایک اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا, پھر مصر میں انقلاب آئے گا, پھر جب مصر کی حکومت کا خاتمہ ہوگا پھر میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا, آپ اپنا فون نمبر دے دیے مجھے, کانٹیکٹ نمبر دے دیں. نا 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 بھائی, یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے, پڑھائی بھی ساتھ ساتھ, آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ, شادی بھی, بچے بھی, کوئی کام شادی کی وجہ سے نہیں رکے گا اور کسی کام کی وجہ سے شادی نہیں رکے گی. ایک وجہ سے رکے گی, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہ ہو, کوئی لڑکی نہ دے رہا ہو تو پھر ایک مجبوری ہے, پھر میرا دماغ آ کے مت کھایا کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. ایم الاجلین قضیت, دونوں 8 سال یا 10 سال میں سے کوئی بھی مدت میں نے پوری کر دی, فلا عدوان علیہ, تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی پھر میں اپنے اس ایگریمنٹ سے کیا ہو جاؤں گا, بری. واللہ علی ما نقول وکیل, اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے, اللہ گواہ ہے.